لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیہ میں سے ایک عظیم صفت الاحصاء، اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ الاحصاء اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے ہے، اور قبل اس کے کہ اس سلسلے میں جو آیات ہیں یا اس کا جو معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الاحصاء کیا معنی مفہوم ہے وہ بتانے سے پہلے حسب معمول، چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، شریعت مطہرہ شریعت محمدیہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں اس کا جو بنیادی معنی ہے احمد بن فارس رحمہ اللہ نے معجم مقاییس اللغہ میں اس کے 3 معانی بتائے ہیں، اور اس کی جو حروف اصلی ہیں اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ الحاء والصاد، اور اس کے بعد کہا کہ والحرف المعتل یعنی حصوا یا حصیا۔ اس کی جو 3 بنیادی معانی آپ نے بتائے ہیں، کہا کہ ایک تو ہے المنع، احصیتہ یعنی منعتہ، یہ معنی اس کا۔ ایک دوسرا معنی آپ نے بتایا کہ الحد والاطاقہ، یہی بنیادی طور پر ہمارے درس سے متعلق ہے، اور تفصیل آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تیسرا معنی ہے جو آپ نے کہا کہ شیء من اجزاء الارض، زمین کا مطلب جو کنکر وغیرہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جو حصے ہوتے ہیں، حصات یعنی چھوٹے سے کنکر کو کہتے ہیں، جو رمی جمرات کے لیے اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیا۔ خیر، یہ اس کے بنیادی معانی ہیں۔ ان میں سے جو الحد والاطاقہ جو دوسرا معنی ہے وہی ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ احصیت الشیء، اس کا معنی یہ ہے کہ عددتہ واطقتہ، یہ معنی اس کے، یعنی میں نے اس کو شمار کیا، گنا، اس کو ایک ایک کر کے کیا، وہ میرے علم میں وہ بات آئی اور میں نے اس کی طاقت رکھتا ہوں یا اس کا احاطہ کرتا ہوں، یہ معنی ہیں اس کے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المزمل کی آخری آیت کریمہ کے میں فرمایا کہ علم ان لن تحصوہ، علم ان لن تحصوہ یعنی ان لن تطیقوہ، یہ معنی اس کے، یعنی قیام اللیل جو امت مسلمہ کے لیے فرض ہو جائے تو ظاہر بات ہے اللہ نے کہا کہ علم ان لن تحصوہ، اس کی یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ معنی اس کا۔ تو اس کے اندر طاقت کی بھی معنی ہے، طاقت کسی چیز کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کو پورے طاقت سے انجام دینا، اپنے علم میں لانا، احاطہ کرنا، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو آیت کریمہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ایک ایک کر کے گننا چاہیں، ایک ایک کر کے گننا تو ہے ہی تعدید، لیکن کہا کہ احصاء نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ساری چیزیں آپ کی معلومات میں آ نہیں سکتی ہیں، یہ معنی اس کے۔ تو الاطاقہ کے معنی الاحصاء کے، یہ اس کا بنیادی طور پر معنی رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ جو صفت ہے، صفات فعلیہ میں سے الاحصاء، کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کا احاطہ کی ہیں اللہ رب العالمین، کوئی اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی جیسے مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک میدان ہے، میدان میں مان لیجئے کہ 10,000 لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی 10,000 کا مجموعہ ہے، تو ہماری نگاہیں 10,000 کا احاطہ کر لیتی ہیں، تو ظاہر بات ہے 10,000 کا احاطہ کرنا آسان بات ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کون ہے ہم کو کیا معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ انسان ہے بھائی، 10,000 لوگ ہیں بکھرے بکھرے، اس میں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، اور یہ جو محمد ہے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، ہم کو کیا معلوم؟ 10,000 لوگ ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں، وہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ بس ایک بھری نگاہ ڈالنے سے اللہ رب العالمین کی جو صفات میں سے صفات فعلیہ میں سے الاحصاء ہے، یعنی اللہ رب العالمین یعنی عربوں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت، فردن 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 ایک ایک انسان کو لے کر کے اللہ نے احاطہ کی ہیں۔ پھر ایک انسان کی اس کی ولادت سے لے کر، یعنی اس کی میں جب روح پھونکی گئی نا تب سے لے کر اس کی وفات تک، پھر اس کے بعد وہ جو قبر میں ہے، پھر اس کے بعد جو حشر کے میدان میں وہ ہوگا، تب پوری معلومات اللہ رب العالمین کے پاس، یعنی پل پل کے اللہ رب العالمین احصاء جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین۔ یہ آپ دیکھو کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں،
ان میں سے ہم آپ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین مجھ میں جب روح پھونکی گئی تب سے لے کر کے اب تک کے پل پل کا اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور آگے کا بھی علم ہے۔ ایسے آپ سب لوگ ہیں، ایسے کروڑا لوگ ہیں، ایسے سارے جانور ہیں، ایسے سارے درخت ہیں، اس کے پتے ہیں، ایسے ذرات ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، ان کی ولادت سے لے کر آج تک وہ کہاں ہیں، کتنے ہیں، کیا کچھ معلوم ہے؟ جنگلات پہ ایک نظر ڈالیے، کتنی مخلوقات ہیں، کیا ہیں، اللہ اکبر۔ سب کا احاطہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین، ہم خود اپنی زندگی کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ پوری کائنات کے بارے میں وہ اللہ کی نظر ہے اور اللہ کا علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین ایک ایک کو جو ہے مطلب شمار کیے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے الاحصاء۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو ہے صفات فعلیہ میں سے ہے الاحصاء، یہ اللہ رب العالمین کا اسم نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک نام ہے عبد المحصی۔ عبد المحصی، یہ المحصی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، البتہ بطور صفت کے اللہ رب العالمین بطور فعل قرآن مجید میں یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، روز قیامت جب جو ہے مصاحف، یعنی جو الصحف جو ہے نا، یعنی وہ صحیفے جس میں انسان کے اعمال لکھے گئے ہیں، یا بذات خود ان کا عمل ہے، یا انسان کو خود جو ہے مطلب ترازو پر رکھا جاتا ہے، وہ تو موازین کی بات ہے، لیکن ساتھ میں انسان کے جو اعمال کا ایک معاملہ ہوگا نا، جس کو میزان پہ رکھا جائے گا، تو انسان کے اعمال جس دفتر میں لکھے ہوئے ہیں وہ جب انسان کے سامنے کل روز قیامت رکھ دیے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرمین کو اس وقت تم دیکھو گے، اس وقت کافروں کو بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ یہ جو کتاب ہے یہ کس طرز کی کتاب ہے بھئی؟ ہماری زندگی کا ایک معاملہ بھی چھوٹا ہوا نہیں، سب موجود ہے اس میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات میں سے صفت الاحصاء ہے، اس صفت نے یہ کام کیا ہے کہ مطلب یعنی اس صفت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کا پل پل وہ بھول بھی گیا ہوگا۔ انسان کتنی باتیں یاد رکھتا ہے صبح سے شام تک؟ اگر آپ نے ایسا کہا، پھر میں نے کب ایسا کہا، آپ نے ایسا کیا، میں نے کب کیا اسے؟ جب تک کہ 4 لوگ آ کر کے اسے گواہی نہ دے دیں تب بھی نہیں تسلیم کرے گا۔ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیں گے تو سب جا کر کے ہو سکتا ہے مان جائے، اپنی آڈیو کا اپنی ویڈیو کا انسان انکار کر دیتا ہے کہ بھائی یہ اس میں ایڈٹ ہوا وغیرہ کیا بھی۔ تو اللہ رب العالمین تو انسان کی ساری چیزیں لکھ رکھے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، پل پل ایک سیکنڈ گویا کہ وہ پوری زندگی اس کی 60 سال کی ایک ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکتا ہے وہ پل۔ یہ صورتحال، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو، انسان غافل ہو جاتا ہے بہت کچھ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں بیان فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اس کے بعد احصاہ اللہ ونسوہ، سبحان اللہ، غور کیجئے، اب احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، یعنی یوم یبعثہم اللہ جمیعا، روز قیامت سب کو جب اللہ رب العالمین ان کی قبروں سے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو فردن سب کو ان کے اعمال سے واقف کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احصاہ اللہ ونسوہ، کیا مطلب ہے احصاہ اللہ ونسوہ؟ اب تفسیر المحرر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ احصاہ اللہ ونسوہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین احصا اللہ، یعنی احصاہ اللہ بما عملوہ، یعنی مطلب ہے کہ فعدہ واثبتہ وحفظہ، لیکن وَنَسِيَهُ عَامِلُوهُ، اللہ اکبر، ایسے انہوں نے لکھا ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے بندے کے سارے اعمال کا احصاء کیا ہے، احاطہ کیا ہے، اس کو ثبت کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے، ایک حرکت۔ جس طرح سے تقدیر میں یہ بات آتی ہے، تقدیر سے متعلق انسان اچانک، اب دیکھو میں نے ایسے کیا نا، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی بات، یہ ایسے نہیں ہوا ہے،
سمجھیے آپ، میں یہاں سے وہاں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ ادھر رکھ رہا ہوں، جو ہماری حرکتیں یا کبھی انسان کچھ ایسے رکھ لیتا ہے ہاتھ، یہ مقدر ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ بارش کے لاکھوں قطرات نیچے پڑتے ہیں، کون سا قطرہ کس جگہ میں پڑے گا؟ کبھی بارش کا قطرہ سیدھے ہی پڑتا ہے، کبھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر کے ادھر پڑتا ہے، وہ مقدر ہے، وہ ایسی اشوائیں نہیں ہو جا رہے ہیں بھائی، طے شدہ ہے۔ زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے وہ قطرہ وہاں گرے گا اور ایسے گرے گا۔ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے دقیق علم کا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے ایک ایک پل کو محفوظ کیا ہے۔ میری زندگی کا ایک ایک پل، میں ہزاروں پل بھول چکا ہوں، ہزاروں لمحات میری زندگی کے مجھے نہیں معلوم۔ مجھ میں شعور آنے تک، میں اپنی زندگی کے متعلق دیکھنے تک میری عمر کہیں نکل چکی ہے۔ اس میں 50 ایسے واقعات ہیں جیسے میرے یاد نہیں ہیں، موٹے موٹے کچھ واقعات، کچھ لمحات میرے پاس یاد رہتے ہیں، اچانک کچھ چیزیں، ہم کتنے لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے چہرے ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فردن فردن کتنے انسان ہیں بھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ خاندان کے افراد کو لے لیجئے، ایک ادارے کو لے لیجئے، کہ وہاں کے منتظم، وہاں کے مدرسین فردن فردن سب بچوں کے نام یاد رکھتے ہیں، ان کے گاؤں کو یاد رکھتے ہیں، کب پڑھے ہیں یاد رکھتے ہیں، کتنا پڑھے ہیں یاد رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری چیزیں مطلب محفوظ کر رکھی، لیکن کہا وَنَسِيَنِي فَأَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے تو ان کی پوری زندگی محفوظ کر رکھی ہے، وَنَسُوهُ، لیکن وہ اپنے کردار کو بھول گئی، وہ اپنے اعمال کو بھول گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ان کے سامنے جب رکھیں گے تو سب یاد آتا رہے گا ان کو، ہاں بھائی میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ کیا۔ رب کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے جس دن سے ہمیں شعور دیا ہے، رب کا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے بلوغت کو شرط رکھا ہے ہمارے امور تکلیفیہ کے انجام دینے کے لیے، وہاں سے اللہ رب العالمین ہمارا مؤاخذہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی تو اللہ نے ترک بھی کر دی ہے۔ کیا فضل ہے اللہ رب العالمین کا، لیکن اللہ کے علم میں تو سب ہے وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو ایک ایک عمل اس کے سامنے رکھیں گے، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ یاسین میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم موتا کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اپنی زندگی میں عمل کر کے چھوڑے ہیں۔ بھئی پہلے موت آتی ہے کہ پہلی زندگی کے اعمال لکھے جاتے ہیں؟ سیدھی سادھی بات ہے، موت پہلے آتی ہے یا زندگی کے جو اعمال ہیں وہ پہلے لکھے جاتے ہیں؟ سیدھی سادھی بات ہے، اس کے لیے سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے کیا؟ لیکن دیکھو قرآن میں تقدیم و تاخیر بہت معنی رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے تقدیم و تاخیر، ہزاروں مثالیں ہیں قرآن مجید میں، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یعنی انسان نے اپنی زندگی میں کیا کچھ عمل کیا ہے اس کو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کو اللہ نے بعد میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی موت آ چکی ہے، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اسے پہلے بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ بھی اس کی زندگی کو ہم نے لکھ رکھا ہے، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ بھی ایک انسان کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ میرے بارے میں سب کچھ لکھا رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھ لو، مجھے کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی ہم موتا کو، جو مرا ہوا انسان ہے، ہم اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ کہا کہ یہ ہیبت پیدا کرتی ہے انسان میں۔ اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہاری ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں، پھر رکھ لو، انسان کے دل میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن رکھنے کی بات نہیں ہے، دکھایا جائے گا، محاسبہ ہوگا، تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تمہارا زندہ ہونا وہ کتنا اہم ہے اسے پہلے بیان کیا گیا تاکہ دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ تمہاری باتیں ہم لکھ رکھے ہیں، نہیں لکھ رکھے ہیں، وہ بعد میں، تمہیں زندہ تو کیا جائے گا، تمہیں موت دے کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ تم سمجھ لو کہ ہم نے جو کچھ کیا سو ہوا، موت آ گئی، زندہ ختم، نہیں، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ ریکارڈ تمہارے سامنے رکھا جائے گا۔ تو ریکارڈ جو ہے نا، انسان ٹھکرا بھی سکتا ہے، نفی بھی کر سکتا ہے، کون لکھ کر کے رکھے گا؟ یقین بھی ہو جائے کہ میرے پاس میرے بارے میں لکھا ہوا ہے تو بولے گا کہ میرے کر کے رکھ لو، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم میری، ایسا نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھو میں کہیں اور چلا جا رہا ہوں، میرا موضوع حالانکہ وہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اس کے بعد وَآثَارَهُمْ، وَآثَارَهُمْ کے دو معنی، دو مطالب، اور دونوں مطالب اس میں موجود ہیں۔
مفسرین نے دونوں مطالب بیان کی ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، کیا مطلب؟ انسان کی جب موت آ گئی نا، موت آنے تک کیا کچھ کیا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور اللہ کے ہاں صرف اتنا ہی لکھا نہیں جائے گا بلکہ وَآثَارَهُمْ، اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کے مرنے کے بعد جو اثرات اس کے باقی رہیں گے، اچھے یا برے، وہ بھی لکھے جاتے رہیں گے، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ المستعان۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہم کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ایک اچھا رول رہے ہماری زندگی کا، اچھی چھاپ رہی ہماری زندگی کی، ہم کو لوگ بہتر نمونہ بنائیں عبادتوں میں، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں، اللہ کی قربت کے لیے۔ برائی کے لیے اگر ہمیں لوگ نمونہ بناتے ہیں تو وہ آثارہم، ہمارا وہ کردار بھی لکھا جاتا رہے گا مرنے کے بعد۔ نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ اللہ اکبر کبیر، اندازہ لگائیے آپ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ فی امام مبین، اس کے بھی دونوں مطالب ہیں، ایک ہے کہ کیا لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا گیا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا علم، سبحان اللہ۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی ہم کل ایک درخت لگا رہے ہیں، اس درخت میں کتنے پتے ہوں گے، کتنے پتوں کی کتنی حرکت ہوگی، کب تک وہ صحیح تر و تازہ رہیں گے، وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ اندازہ لگائیے، ہماری نظریں وہاں جاتی بھی نہیں ہیں، ایسے کروڑوں کروڑوں کروڑوں، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ، سبحان اللہ۔ کیا امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کا قوی علم، کہ جو اللہ نے لکھا وہ ہو رہا، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے انسان کو اختیارات دی ہیں۔ اور فی امام مبین سے یہ مراد ہے کہ امام مبین سے مراد یعنی صحیفے، جو انسان کے جو اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی اللہ کی قوت۔ اندازہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت احصاء، کہ اللہ تعالیٰ سب لکھ رکھے ہیں، جو کچھ بندے نے کیا وہ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یا امام مبین جو لکھا گیا ہے وہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ دونوں مطالب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قوی علم جو ہے، جو احصاء ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ النبأ میں بیان فرمایا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے متعلقات جتنے امور ہیں، پل پل، سیکنڈ 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 سیکنڈ، کوئی چیز مطلب اس سے فوت نہیں ہو رہی ہے، اللہ المستعان۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ بھی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا رحم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز فوت نہیں ہو رہی، مواخذہ ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، اور پھر کفر ایک سبب بن جانے کے بعد انسان کو جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کی چیز ہے، باقی کے ساری چیزیں محفوظ تو ہیں، لیکن اصل چیز تو جہنم کے لیے سبب بن گئی اس کو۔ حالانکہ عذاب دو طرح کا بھی ہوتا ہے، فروعات پر بھی عذاب ہوتا ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، لیکن دیکھو اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی صفت احصاء کا جو مطلب اثر پڑے گا ہمارے اوپر، جو ہم اللہ کے تعالیٰ کے احاطے میں ہیں، یہ اس کا احساس ہونا چاہیے بندے کو۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ پر بیان فرمائے سورۃ الجن میں کہ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ۔ اس کے بعد کہا کہ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ذرا دھیان دیجیے اس تعبیر پہ، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ذرا دھیان دیجیے، ایک دقیق بات ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم کے اواخر میں بیان فرمایا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ اکبر، واللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، کیا اسلوب ہے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ انصاری رحمہ اللہ نے، جن کے متعلق تعارف میں ہم نے رمضان میں کافی مرتبہ کہا ہے، فتح الرحمان ہمارے پاس 2 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، اور تفسیر المحرر میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، کہا کہ لقد احصاهم وعدهم عدا۔ بھئی الاحصاء ہم نے بتایا نا کہ الاحصاء کے معنی کیا ہے، العد والاطاقہ، شمار کرنا، گننا، تو احصاء تو العد ہی تو ہے، لقد احصاهم وعدهم عدا، یہ کہنے کی کیا بات ہے، لقد احصاهم بات آ گئی۔ احصاء کا مطلب یہی ہے کہ یعنی 1 2 3 ہم نے گنا نا، یعنی مثال کے طور پر بھائی ہمارے پاس مان لیجئے کہ ایسے ایک موبائل ہے، ایسے 50 موبائل ہیں ہمارے پاس، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 ایسے ایک ایک کر کے گنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں العد، یعنی گننا۔ لیکن خیر موبائل کا چھوڑیے، ایک ہم پڑھیں گے، کنکر کو لے لیجئے، گن سکتا نا آدمی، گن سکتا نہیں گن سکتا ہے، 1 2 3 4 کر کے گن سکتا نہیں گن سکتا ہے، لیکن کیا اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟
احاطہ نہیں کر سکتا نا، گن تو سکتا ہے نا، تھک جائے گا چھوڑ دے گا، لیکن گن تو سکتا ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں گن بھی نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، گن تو سکتا ہے. تو الاحصاء جب کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے احاطہ کیا ہے، اور احاطہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو گنیں، گننے کے بعد ہی احاطہ ہوگا. تو لقد احصاهم وعدهم عدا، احصاء کہنے کے بعد العد کہنے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت مطلب کیا معنی ہوگا؟ کیا ضرورت مطلب اللہ سے سوال نہیں ہے، مطلب اس میں کیا تعبیر ہے، اس تعبیر میں کیا معنی ہے، اس میں کیا باریکی ہے، یہ معنی اس کا. تو اس سلسلے میں اہل علم نے جواب دیا، جیسے کہ میں نے علامہ انصاری رحمہ اللہ، ابو یحییٰ زکریا رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ایک بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کو بتانا مقصود ہے. مطلب یہ کہ لقد علمہم وعدہم عدا، یعنی اللہ رب العالمین کو ایک تو مکمل علم ہے اس دائرے میں کتنے افراد ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فردن 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 سب کو بھی گنا ہے اللہ رب العالمین نے. ایسے نہیں کہ بھائی جیسے جتنے لوگ ہیں سب کا احاطہ کر لو، کر لیا گیا، کتنے ہم کو کیا معلوم، نہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں دونوں باتیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احاطہ کیا، یہ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے شمار بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی فردن 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 گننا. اب اندازہ لگاؤ کہ روز قیامت کتنے لوگ ہوں گے جو آدم سے لے کر کے تا قیامت تک، تا قیامت، آدم سے تا قیامت، یعنی اتنی بڑی تعداد میں افراد ہوں گے جن کا اللہ نے احاطہ کیا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے افراد ہیں، اور اللہ کے علم میں یہ ہے کہ ایک ایک فرد کی کتنی زندگی رہی ہے، ایک ایک فرد کا کیا معاملہ رہا ہے، کتنا اس کا عمل رہا ہے، کتنا کھایا ہے، کتنا پیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کتنی باتیں کی ہیں اس نے، کتنی باتیں سنی ہیں اس نے، کتنے قدم چلا ہے اس نے، کہاں چلا ہے اس نے، اس کے قدم کہاں بڑھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیا کیا ہے اس نے، کیا لکھا ہے اس نے، کتنا لکھا ہے اس نے، آج وائس میسج بھیجتے کیا کیا بھیجا ہے اس نے. ہم ایک منٹ میں پورا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس، اللہ کے پاس سب موجود ہے، سب موجود ہے. ہو سکتا ہے پوری دنیا کی طاقت لگا کر کے بھی ہم نکال نہیں سکتے، اللہ کے پاس سب موجود ہے ریکارڈ. آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، پچھلے ہزاروں سال پرانے جو لوگ ہیں ان کا ریکارڈ کہاں ہے؟ موجود ہے اللہ کے پاس. اللہ اکبر، سب موجود ہے. سبحان اللہ. نہیں، کہاں بھاگے گا انسان، کہاں جائے گا انسان، اس کا کوئی پل فوت نہیں، کہیں غائب نہیں ہے. اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے اللہ رب العالمین کی صفت الاحصاء. واضح ہو گئی. آخری بات ہمارے درس سے متعلق بطور تنبیہ کے کہ المحصی یہ اللہ رب العالمین کا اسم کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. دیکھو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے التأویل فی غریب الحدیث، یعنی جو معاجم ہے نا، یعنی قاموس جو ہوتے ہیں، قوامیس، جیسے ڈکشنری جو بولتے ہیں، عربی زبان کی جو ڈکشنری جو ہوتی ہیں، محاجم وغیرہ، تو جیسے فقہی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی بہت سارے ضعیف روایت ہوتے ہیں. یہ جو معاجم ہوتی ہیں اس میں بہت سارے ضعیف روایت ہوتے ہیں. اسی اعتبار سے معاجم میں ایک اور پہلو پر گفتگو کہ اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں جو تعویل ہوئی ہے معاجم وغیرہ میں، اس پر انہوں نے کام کیا ہے. بطور مثال ایک کتاب آپ نے سامنے رکھی، النہایۃ فی غریب الحدیث والآثار، جو ابن اثیر رحمہ اللہ کی ہے، ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ کی. تو اس میں یہ جو دکتر علی ابن عمر ابن محمد الصحیبانی ہیں، جو جامع القسیم میں قسم مذاہب قسم العقیدہ والمذاہب المعاصرہ اس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جامع القسیم سے، تو ان کی یہ کتاب ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. اس میں یعنی اعتقادی پہلو سے جو چوک ہوئی ہے صفات کے باب میں، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں کچھ اسماء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ کی فہرست میں شمار کر دیا گیا ہے. ان میں سے الباقی ہے، الباعث ہے، الحنان ہے، بہت سارے میں نے مثالیں بھی دی ہیں اس سے پہلے. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے المحصی، کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. دیکھو انہوں نے جو بات کہی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ المحصی لیس اسما من اسماء اللہ تعالی. کیوں؟ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے المحصی. وجہ کیا اس کی؟ لأنہ لم یرد فی کتاب ولا فی سنت. قرآن مجید میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو بسند صحیح احادیث ہیں اس میں المحصی اللہ تعالیٰ کے لیے بطور اسم مذکور نہیں ہے. اچھا، وما استدل به بعضهم في اثبات هذا الاسم من قوله واحصى كل شيء عددا. اپنے واحصى كل شيء عددا یا واحصاه الله لقد احصاهم وعدهم عدا، اس طرح کی جو آیات ہیں، ان آیات کو سامنے رکھ کر کے المحصی نام
جنہوں نے ذکر کیا ہے، کہا کہ فلا یستقیم دلیلا ولا یثبت من هذه الآیات الاسم للہ تعالی لأنها من افعال اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے یہ جو افعال ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ، اس کی حد بندی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ، اس کا احاطہ کرنا کتاب و سنت سے قدر آسان ہے، اور اہل علم نے کیا بھی ہے الحمدللہ۔ صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب و سنہ، شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ نے کام کیا، اس میں صفات ذاتیہ کا احاطہ ممکن ہے، لیکن صفات فعلیہ ممکن نہیں ہے ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ، لیکن اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی اس کی حد بندی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو صفات فعلیہ کو رکھ کر کے کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا اسم بنا دیں گے؟ یہ تو قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں اس میں جو معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متصف بھی ہے، کما یلیق بشأنہ، لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں صفات فعلیہ وغیرہ تو کیا اس سے اسم بنا دیں گے؟ ایسا تو قاعدہ نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات ہے۔ البتہ حاشیے میں آپ نے ایک اور بات لکھی ہے، آپ نے کہا وَهَذَا الْإِسْمُ لم يذكره ابن مندہ في التوحید وقوام السنة في الحجة والشيخ العثيمين في القواعد والقحطاني في شرح اسماء الله الحسنى كما لم يذكره الاشقر في كتابه الاسماء والصفات۔ یعنی امام ابن مندہ رحمہ اللہ، ابو عبداللہ اسحاق بن مندہ رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب التوحید، اس میں بھی اسماء حسنہ کی فہرست میں المحصی مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح سے قوام السنہ کے الحجہ جو فی بیان الحجہ فی بیان المحجہ، تو اس میں بھی جو ہے مطلب یعنی 2 جلدوں میں ہمارے پاس ہے، اس سے پہلے ہم لے کر کے آئے تھے، اس میں بھی اسماء حسنہ کی جو فہرست ہے، حالانکہ اس میں کچھ ایسے بھی نام ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہیں، اس کی نشاندہی ہم نے کی ہے، جیسے الرافع وغیرہ، لیکن جو انہوں نے فہرست تیار کی ہے اس میں بھی یہ نام نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی باریکی کے ساتھ یعنی شرح القواعد المثلیٰ، اس میں جو فہرست تیار کی اسماء حسنہ کی، اس میں بھی یہ نام مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے شرح اسماء اللہ الحسنہ القحطانی صاحب کی، اس میں بھی یہ نام مذکور نہیں ہے، اور شیخ عمر سلمان الاشقر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاسماء والصفات، اس میں بھی یہ اسماء حسنہ کی فہرست میں یہ نام مذکور نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المحصی یہ نام مذکور نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ کتابیں ہمارے پاس ہیں، حواشی میں سے کچھ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، بہرحال ان پر وہ ذمہ داری ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب تو ہمارے پاس ہے، اس میں وہ نام موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المحصی نہیں ہے۔ عبد المحصی ہمارے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر انتخاب کر کے رکھا گیا ہے، بہرحال وہ ایک عقیدی چوک ہے، وہ اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ جو ہمارا درس سن رہے ہیں وہ مزید تحقیق کریں، اگر یہ بات اور یہ یقیناً یہ بات درست الحمدللہ، تو ایسی صورت میں المحصی نام رکھنے سے، عبد المحصی نام رکھنے سے اجتناب کریں، اس لیے کہ المحصی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، اور اسماء حسنہ توقیفیہ ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو یہ صفت الاحصاء ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو احاطے میں رکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور غفلت سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، اور کل روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہمیں اللہ تعالیٰ باعزت کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔